بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور صدا کرنا میرے بس تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے خدا جانے۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے خدا جانے۔ بس مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے خدا جانے۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ میری مٹی مدینہ پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو مدینے کی ہوا جانے۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، کہاں لے جائے گی مجھ کو، کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے۔ بس ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے۔
زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے ملا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، اور صدا کرنا میرے بس تھی میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس تھی میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ بدو کسی دیہاتی علاقے سے آیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ آقا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فخر انبیاء، تاجدار حالتا، امام الملائکہ، حضور تاجدار کائنات، فخر کائنات، جمال کائنات، زینت کائنات، فخر کونین، امام الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حشر میں حساب کون لے گا؟ مطلب قیامت والے دن ہمارے اعمال کا حساب کون لے گا؟ ایک بدو نے تاجدار کائنات سے عرض کی آقا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ اس نے عرض کی آقا قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ وہ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہے، جب کریم قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو تو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس بدو نے عرض کیا آقا حشر میں حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس نے کہا خوشی سے جھوم اٹھا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے ہم تو سارے نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ تو کریم ہے یا رسول اللہ، اللہ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب جب ہم سارے کے سارے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم مان جائیں نا، ہم اپنی خطاؤں پہ، اپنی سیاکاریوں پہ، گناہوں پہ معافی مانگیں اور اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اسے کہ مالک ہم گناہگار ہیں، ہم ہیں بندے، تو ہے اللہ، اور ہم ہیں خطا کے پتلے، ہم ہیں کمزور، تو ہے طاقتور، ہم ہیں تیرے بنائے ہوئے، ہماری نہ کوئی اوقات ہے، نہ مجال ہے، نہ ویلیو ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، ہر طرف تو ہے، اور مالک تیری
بے نیازیاں، تو کریم، تو رحیم، تو بادشاہ، تو خالق کل، تو مختار کل، تو سمیع بصیر، تو علیم خبیر، تو علی کل شیء قدیر۔ مالک ہر شے کا بنانے والا، ایون کہ ہمیں بنانے والا، ہماری جان کا، روح کا مالک تو ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم گناہگار تیرے بندے، ہم بندے تو تیرے ہیں نا، جیسے بھی ہیں گندے ہیں مندے ہیں، جیسے بھی ہیں تو تیرے نا۔ تو مالک تیری بارگاہ سے گڑ گڑا کے، رو کے، التجا کر کے، عجز و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ اور تو کریم ہے، تو اپنی شان کریمی دیکھ، ہمارے گناہ نہ دیکھ۔ تو مالک چونکہ وہ ہے ہی کریم، یہی تو اس بدو کو نے پا لیا نا۔ اس نے کہا جی اللہ تو کریم ہے، اور کریم جب آپ قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو تو چلا گیا دوستو، جب تک وہ پیچھے سے دکھائی دیتا رہا نا فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ اس کا وہ جملہ تو دہراتے رہے۔ اور یہ میں فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہی ہوں۔ آپ یہ فرماتے رہے بار بار، قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پا لیا، مطلب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ وہ کریم ہے، اور کریم ہمیشہ اپنے کرم سے کام لیتا ہے۔ کریم یاد رکھے دوستو، کریم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں اندازہ لگائیں نا، جائزہ لیں، کتنی ایسی چیزیں اس رب نے ہم کو دی ہوئی ہیں جو ہم نے مانگی ہی نہیں تھی اس سے، ہمیں ہوش ہی نہیں تھا مانگنے کا، ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے، ڈھنگ نہیں تھا، عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، ہم شعور تک نہیں پہنچے، تو اس نے تب بھی وہ سب کچھ عطا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مانگنے پہ عطا نہ کرے؟ فرق یہ ہے کہ بدو نے اللہ کو پا لیا، اس کے ذہن میں یہ بات کہا بیٹھ گئی کہ وہ تو کریم ہے، اور کریم تو ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی گہرائی تک تو جاتے ہی نہیں۔ اس کو پہچاننے کے لیے بھی اس کو جاننا ضروری ہے نا، ہم پہلے جانے تو صحیح نا اس کو۔ ہم ایک ہی چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اس کو، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور دل جھکائیں، سر نے دل جھکائیں، اور ایک ہی بات ہر ٹائم اپنے رب سے کیا کریں، مالک ہم ہیں کمزور، ہم ہیں تیرے بندے، تو جیسے رکھ، ہم ہیں راضی، لیکن دیکھ ہم کمزور ہیں، ہم نہ تیری آزمائش پہ پورے اتر سکتے ہیں، نہ تیرے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تیری توفیق سے تو صبر دیتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں، تو ہمیں جو دیتا ہے تو ہم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، جو بھی ہے وہ تیری عطا کردہ چیزیں ہیں، تو سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ مالک ہم گناہگار ہیں، ہم سے بندہ سمجھ کے، ہم بندے ہیں، ایسے بندہ ہونے کے ناطے ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، خطا بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ ہے نا، تو کریم ہے، اور تو اب خدا سمجھ کے معاف کر۔ ہم بندے ہیں نا، دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہمارا، دیکھیں ہمارا اس لسٹ میں نام ہے، اس کے بندوں کی لسٹ میں، یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں اس نے بنایا ہوا ہے، ہم بے وجہ نہیں ہیں، ہم بے مقصد نہیں ہیں، ہم بیکار نہیں ہیں، ہم ایویں ہی نہیں ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں بات کر رہی ہوں آپ سے، کوئی ہماری آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم جب ہمارا کام نہیں نہ ہوتا، اور کچھ ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں چاروں طرف والے، کسی بندے پہ مشکل آئی تو اس کو دبانے لگ جاتے ہیں، پورا اس پہ آگے افسوس کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی اب تو یہ مسئلہ ہو گیا، اب تو تم بچو گے ہی نہیں، اب تو نہیں، اب کام خراب ہو گیا۔ خدا را ایسے نہ کہیں، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ لمحوں میں، پلوں میں کہانیاں بدل سکتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی لمحے کسی کی کہانی زمین سے آسمان پہ لے جائے، اور کسی کو آسمان سے زمین پہ لے آئے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ کسی وقت بھی، اس کو کوئی بھی ادا اچھی لگ سکتی ہے، اور عجز و انکساری تو اس کے پاس نہیں ہے نا، ایک عاجزی جو ہے ایک ہی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، اور جو بندہ اس کو عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے نا، اس سے انکساری کے ساتھ رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کی بندگی کرتا ہے، وہ اس کو بندہ بڑا پسند آتا ہے، اس کی وہ بڑے دھیان سے سنتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ایک ہی چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ ہے عاجزی، انکساری۔ ہم مان جائیں نا، ہم مانتے نہیں ہیں یار دوستو، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ایک مسئلہ بنے نا، تو اس کا سب سے بہترین حل ہے اس کی بارگاہ میں جاؤ، مان جاؤ اپنی خطائیں، اس سے ایک ہی بات کرو، مالک اس پوری تیری روح زمین، تیری معلوق میں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، میں گیا گزرا بندہ، میں گناہگار شیعکار خطا کار بندہ،
تیری بارگاہ میں بھیک لینے آ گیا ہوں، اور تو اپنے شان کریمی کے صدقے عطا کر۔ اتنی سی کام، اتنی بات ہے بس۔ اور حضرت واسف نے بڑی کمال بات کی، وہ کہتے جس بندے کے پاس آنسو ہے نا وہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جو آنسو بہا سکتا ہے نا، اور سچے والے جو آنسو بہا سکتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ اس پہ اللہ راضی ہے، وہ اس کی آنکھ میں پانی بغیر وجہ کے آ ہی نہیں سکتا، اس کے کرم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور ساری دنیا، اور یہ میرا فکرہ لکھیں، سارا جہان، ساری دنیا بھی مل کے نا آپ کو عطا کر دی جائے نا، تو آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے رب کا نام اپنی زبان پہ لائیں، اور یا اس کی عزت عظمت، اس کی قدر اپنے دل میں بٹھائیں، تو آپ نہیں ایسا کر سکیں گے۔ آپ کی زبان پہ اگر اللہ کا نام آ رہا ہے نا تو یہ اس کے کرم سے آ رہا ہے۔ ہماری زبانوں پہ اگر مالک کا نام ہے نا تو یہ اس کے کرم سے ہے۔ ہم پورا زور لگا لینا تو ہم خود نہیں یہ کر سکتے، یہ اس کے کرم سے ہے۔ ہماری زبانوں پہ اس کا نام ہے، اس کے کرم سے ہے۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ دعائیں سب کے لیے کیا کریں، دعائیں دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، جتنے بیمار ہیں مالک سب کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں ان کو زندگی اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو کی پریشان حال ہے مالک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا کہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اپنی بندگی عطا کر مالک، ہم کو اپنی بندگی عطا کر، اپنا بندہ بنا کے رکھ، اپنا بندہ بنا کے رکھ، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطاؤں سے مالک بچا کے رکھ۔ ہماری نسلوں میں اپنی بندگی رکھ دے، اپنے حبیب کی محبت اور آل اولاد کی محبت رکھ دے۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے منور کرتے رہا کریں، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ چلتے پھرتے اس کے حبیب کو یاد کیا کریں، وہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔